آج پوری دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہر کوئی یکجہتی کا اظہار سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ کیا آج کی جنریشن کو فلسطین کے تاریخی اور اسلامی پس منظر کا علم ہے؟ کیوں اس ملک کو باقی ملکوں کی نسبت برتری حاصل ہے؟ کیوں ہم اسے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہتے ہیں؟ آئیں ہم مل کر قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو لازمی بتانا چاہیے کہ ہم اس ملک سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کا تعلق ایک دیرینہ تاریخی جدال سے منسلک ہے جو قدیم زمانے سے جاری ہے۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا اور اس کے بعد سے فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت متاثر ہوتی رہی ہے۔ موجودہ وقت میں حماس اور اسرائیل کے درمیان تشدد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں غزہ کو خصوصی طور پر متاثر کیا گیا ہے۔ اس امور کی شدت سے افراد کی معیشت پر بھی برا اثر ہو رہا ہے، جس کی بنا پر دنیا بھر کے افراد اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین رہی ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس سرزمین کے تعلق سے اللہ نے یوں فرمایا ہے بارکنا حولہ، اس سے مراد ملک شام ہے۔ سریانی زبان میں شام کے معنی پاک اور سرسبز زمین کے آتے ہیں۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ ملک شام کو مبارک اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کا مستقر، ان کا قبلہ اور نزول ملائکہ اور وحی کا مقام رہا ہے۔ یہی لوگ روز محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اس مبارک سرزمین سے مراد ملک شام ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد ملک شام کے گاؤں ہیں۔ عبداللہ بن شوذب کہتے ہیں اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔ سرزمین فلسطین کو قرآن کریم میں 5 مواقع پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ نمبر 3، اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ ارض مقدس سے مراد ارض مطہر، پاک و صاف سرزمین ہے۔ راغب کہتے ہیں بیت المقدس یعنی شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہے۔ زجاج کہتے ہیں ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض حصے ہیں۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے اس سے ملک شام مراد ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جا جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون
زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، ہرگز کچل نہ دیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سرزمین جس کے تقدس کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، جس کے مسلمانوں کے بطور وارث ہونے کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاں نہایت متبرک اور مقدس گردانی جاتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک یہودی اپنے قدم جمانے اور اس ملک کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے ناپاک عزائم بنا چکے ہیں، اور منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج جاری ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کے تقدس کو سمجھنا اور اس بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔